جو ہے یہ توحید کی طرف لے کے جاتی ہے، فطرت آفاق کی طرف لے کے جاتی ہے، اور آفاق نشانیاں ہیں خداوند کریم کے ایک ہونے کی اور اس کے موجود ہونے کی۔ لہذا جو فطرت ہے وہ انسان کو دین کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ اس حدیث کا درست ترجمہ یہ ہے اور اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ۔ آگے یہ اس کے ماں باپ ہیں، وہ اسے اگر ماں باپ یہودی ہیں تو بچے کو یہودی بنا دیں گے، اگر ماں باپ نصرانی ہیں بچے کو نصرانی بنا دیں گے، اگر ماں باپ مجوسی ہیں بچے کو مجوسی بنا دیں گے۔ بنیادی طور پہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، جو جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس گھر والے اس کو اپنے جیسا بنانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اپنی طرح کا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی ساری خوبیاں ان کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہیں سے اس سادہ سی بات سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ وہ شخصیات، وہ مبارک ارواح، وہ مبارک وجود، وہ مبارک ہستیاں، وہ مبارک لوگ، وہ اشخاص کیسے ہوں گے جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبے میں پرورش پائی ہوئی۔ ہر شخص اگر اپنے بچوں کو اپنے جیسا کرنا چاہتا ہے تو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبے میں پرورش پائی، حضور نے ان پہ کیا عطا کی ہوگی، انہیں کس طرح بنایا ہوگا، کس طرح ڈالا ہوگا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں اور بالخصوص سیدۃ النساء سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس، حسنین کریمین، اور ایک شخصیت اور بھی جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں پرورش پائی، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک گھر حضرت سیدنا ابو طالب سے علیحدہ کر کے حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ منتقل ہو گئے۔ 4 شہزادیاں تھیں، 2 شہزادے ہوئے اور ان کا وصال ہو گیا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر مبارک لگ بھگ 5 برس تھی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آپ حضرت ابو طالب کے پاس گئے۔ خیر طویل بات ہے، عباس بن عبد المطلب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت جعفر طیار کو لے لیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے اٹھا لیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 5 برس تھی۔ آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ چھوٹے عمر میں، اور باعتبار عمر سیدۃ النساء سلام اللہ علیہا سے تھوڑے سے بڑے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں حضور کے بیٹے کی طرح پرورش پائی، حضور کے فرزند کی طرح پرورش پائی۔ تو 5 سال کی عمر سے لے کے وہ حضرت ابو طالب کے گھر میں نہیں رہے، وہ حضرت محمد الرسول اللہ کے گھر کے اندر رہے۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، یہ وہ تاثیر ہے تربیت کی جو اولاد میں آگے چلتی ہے، اور یہ وہ تاثیر ہے
جو ان کو صادق بناتی ہے، ان کو امین بناتی ہے، انہیں ماں باپ جیسا بناتی ہے اور انہیں ان جیسا بناتی ہے جن کی آغوش میں انہوں نے پرورش پائی۔ سیرت ابن حشام میں امام ابن حشام نے یہ لکھا ہے وَكَانَ مِمَّا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ عنہ أَنَّهُ كَانَ فِي حِجْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الاسلام فلم يزل علی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى بعثه اللہ تبارک وتعالی نبیا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جتنے انعامات کیے ان میں ایک بہت بڑا انعام یہ تھا کہ انہوں نے اپنے انتہائی بچپن سے آغوش محمد میں تربیت پائی تھی اور حضور کے ساتھ رہے، حضور کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بطور نبی کے مبعوث فرمایا۔ حضور نے اپنی بعثت مبارک کا اعلان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش مبارک میں تھے۔ میرے بھائیوں، اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبی تھے اور کچھ تکوینی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ تکوینی حکمت کو سمجھیں تو آپ کو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں رہتا کہ آگے چل کے جس شخص کو حفاظت قرآن کا ذمہ دینا تھا، حفاظت سنت کا ذمہ دینا تھا، حفاظت دین کا ذمہ دینا تھا، جس شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے چل کے اپنی امانتوں کا امین بنانا تھا، جس شخص کو آگے چل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمانا تھا کہ علی کی آل میری آل ہے، ہر باپ کا نسب اس کے بیٹے سے چلتا ہے، میرا نسب علی سے چلے گا، جسے یہ شرف دینے تھے۔ اگر آپ تکوینی حکمت کو سمجھیں، اللہ نے اسے اول دن سے ہی اٹھا کے آغوش مصطفیٰ کے سپرد کر دیا تھا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فضائل صحابہ میں اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا، یا ام سلمہ ان علیٰ لحمہ من لحمی ودمہ من دمی، ام سلمہ یاد رکھ علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا خون میرا خون ہے، علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا لہو میرا لہو